بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بھارتی حکمران جماعت بی جے پی کے ایک عہدیدار اسمبلی میں کارروائی کے دوران پون فلمیں دیکھتے ہوئے پکڑا گیا تھا۔ اب اسے بی جے پی نے کرناٹکا کا ڈپٹی سی ایم بنا دیا۔ لکشمن سوادی یہ نہ تو اسمبلی کے ممبر تھے نہ ہی کاؤنسل کے، لیکن دوسری طرف اس کی حکمران جماعت کے دور میں معروف فنکارہ شلپا شیٹی کے خاوند راج کندرا کو فوج فلمیں بنانے کے الزام میں گرفتار کیا ہوا ہے۔ نریندر مودی کے دور حکومت میں اس طرح کے واقعات آئے روز سنتے رہتے ہیں، جبکہ ممبئی کرائم برانچ پولیس نے اداکارہ شلپا شیٹی کے شوہر اور بزنس مین راج کندرا کے لیپ ٹاپ سے 68 پون ویڈیوز کے ساتھ دیگر فوج مواد مزید برآمد کر لیا۔ راج کندرا اس وقت 14 دن کے ریمانڈ پہ ممبئی پولیس کی حراست میں ہے، اور راج کندرا پہ یہ الزام کوئی نیا الزام نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی ان پہ سٹے بازی سے لے کے دھندے بازی تک ہر طرح کا الزام لگتا ہے۔ اب شلپا شیٹی کے خاوند پہ الزام ہے کہ اس کا آفس پورنوگرافی کا ہیڈ کوارٹر بن چکا ہے۔ کرائم برانچ کی رپورٹ کے مطابق جس ایپ پہ یہ مواد نشر کیا جاتا تھا اس کے 20 لاکھ سے زیادہ سبسکرائبرز ہیں، اور وہ اس سے کروڑوں روپیہ بنا رہا تھا۔ راج کندرا اس کاروبار میں اگست 2019 سے تھا اور اب تک 100 سے زیادہ فلمیں بنا چکے تھے، اور یہ ڈیٹا ٹیرا بائٹس میں ہے۔ راج کندرا اپنے سابق پی اے سے واٹس ایپ چیٹ کرتے ہوئے انکشاف کرتے ہیں کہ جو مٹیریل تم نے 6 لاکھ میں تیار کیا وہ 8 سے 9 کروڑ کا ہے، اور اگر ہماری ڈیل نہیں ہوتی تو میرے پاس ایک اور پارٹی یہ مٹیریل خریدنے کے لیے موجود ہے، تم اپنے پاس ساری ویڈیوز کی ڈیوریشن اور ڈائریکٹرز کے نام ایکسل شیٹس بنا لو۔ جبکہ ایک اور چیٹ میں راج کندرا کا سیکرٹری امیش ایک اور میسج راج کو فارورڈ کرتا ہے کہ کون سے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ کون سی مووی چلی اور اسے کتنا آن ایئر ٹائم ملا، اور اس کا حساب کتاب لکھا ہوا۔ فروری میں ممبئی پولیس کی ایک ٹیم نے گرین پارک بنگلے پہ چھاپا مارا تھا، جہاں فوج فلموں کی شوٹنگ جاری تھی۔ وہاں سے ملنے والی معلومات کی روشنی میں راج کے خلاف کارروائی کی گئی۔ بنگلے پہ چھاپے کے دوران پولیس نے 5 افراد کو گرفتار کیا تھا، جن میں 2 خواتین بھی شامل تھیں۔ تفتیش کے دوران انکشاف ہوا ہے کہ راج کندرا ہاٹ شاٹس ایپ کے کام سے باخبر رہنے اور مالی لین دین کے بارے میں باقاعدگی سے اپڈیٹ لے رہے تھے۔ انہوں نے 3 واٹس ایپ گروپس بھی بنائے جن کے ایڈمن وہ خود تھے، اور ان گروپس میں ہاٹ شاٹ کلپس شیئر ہوتے تھے۔ ان کے متعلق تبادلہ خیال کے علاوہ کلپس شیئر کرنے اور مالی لین دین سے متعلق بھی بات چیت کی جاتی تھی۔ کندرا نے مبینہ طور پہ فوج فلموں سے پیسہ کمانے کے لیے ایک کمپنی کی بنیاد رکھی، اور اس کے بعد انہوں نے لنڈن میں قائم کمپنی کو ہاٹ شاٹ ایپ فروغ کی، اور پولیس سے یہ بھی دعویٰ کیا کہ راج کندرا کے آفس سے کچھ فوج فلمیں برآمد ہوئی ہیں۔ انڈیا میں فوج فلموں کی یہ ایپس کرونا کی وبائی بیماری کے دوران لاک ڈاؤن میں بہت مقبول ہے، جبکہ ماڈل ایکٹریس شیرل چوپڑا اس نے بھی راج کندرا پہ الزام لگایا کہ بزنس میٹنگ کے بعد راج اس کے گھر آئے اور زبردستی بوس و کنار شروع کر دی، اور اس نے اپریل 2021 میں راج کے خلاف ایک FIR بھی کٹوائی۔ پولیس اس معاملے کو 2 زاویوں سے تفتیش کر رہی ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ کون کون لوگ ہیں جو یہ فوج فلمیں بنا رہے ہیں، اور دوسرا وہ لوگ جو اسے OTT پلیٹ فارم کی طرز پہ موبائل ایپس پہ نشر کر رہے ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے ان فلموں کو نشر کرنے والی ایک کمپنی سے کندرا کا تعلق ہے۔ اس حوالے سے کنگنا راوت نے بھی ایک پوسٹ کی کہ اس لیے مووی انڈسٹری کو اسی لیے میں مووی انڈسٹری کو یعنی فلم انڈسٹری کو گٹر سے تشبیہ دیتی ہوں، کہتی ہوں کہ ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی، اور میں اپنی آنے والی فلم میں اس انڈسٹری کے اندر کی چیزیں بے نقاب کروں گی۔ راج کندرا کی جانب سے ان کی گرفتاری کو چیلنج کرنے کی درخواست میں دعویٰ کیا گیا کہ ان کی گرفتاری میں مناسب عمل نہیں اپنایا گیا۔ ممبئی کرائم برانچ نے اپنی جواب میں عدالت سے کہا کہ جب ملزم ثبوت مٹا رہا ہو تو وہ خاموش تماشائی نہیں بن سکتے۔ کرائم برانچ نے عدالت کو بتایا کہ انہوں نے راج کندرا کے لیپ ٹاپ سے 68 پون فلموں سمیت دیگر فوج مواد برآمد کیا، اور مزید 51 ویڈیو سٹوریج ایریا نیٹ ورک پہ پائی گئی۔ اس کے علاوہ کندرا نے اپنا IP کلاؤڈ اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر دیا۔ تاہم کرائم برانچ سائبر ماہرین کی مدد سے IT کلاؤڈ سے کچھ ای میلز حاصل کرنے میں دوبارہ کامیابی ہوگی۔ سرکاری وکیل نے عدالت میں راج کندرا اور ان کے بہنوئی پر پردیپ بخشی اور تھورپے کے مابین ہونے والی واٹس ایپ چیٹ کا ذکر بھی کیا، جس میں وہ بالی فیم نامی پلیٹ فارم کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ 68 فوج فلم ویڈیوز کے علاوہ کرائم برانچ نے کندرا کے لیپ ٹاپ پر ملنے والی ایپ ہاٹ شاٹس کے بارے میں ایک پریزنٹیشن کا حوالہ دیا اور دعویٰ کیا کہ اپنے ممبئی کے دفتر سے یہ ایپ چلا رہے تھے۔ پریزنٹیشن میں مالی معاملات اور مارکیٹنگ کی حکمت عملی کے بارے میں تفصیلات موجود تھیں، اور اس کے علاوہ لیپ ٹاپ سے مبینہ طور پہ جنسی مواد کے سکرپٹس بھی ملے ہیں۔ کندرا کے آفس سے انہیں 51 فوج کلپس ملے جنہیں تھورپے نے ڈیلیٹ کر دیا تھا، جو کندرا کا IT ڈپارٹمنٹ سنبھالتا تھا۔ راج کندرا کے پاس برٹش پاسپورٹ ہے۔ اپنے شوہر راج کندرا پہ فوج فلمیں بنانے کے الزامات اور گرفتاری کے تقریباً 2 ہفتے بعد پہلی مرتبہ
بالی ووڈ اداکارہ شلپا شیٹی نے اس معاملے پہ اپنا موقف دیا۔ اپنے بیان میں 40 سالہ اداکارہ نے اپنے خاندان کے خلاف جاری میڈیا ٹرائل پہ تنقید کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ وہ ان کے رائٹ ٹو پرائیویسی کے حق کا احترام کریں۔ شلپا کا اپنے بیان میں کہنا تھا کہ گزشتہ چند روز ہر طرح سے بہت مشکل میں گزرے ہیں، بہت سی افواہیں اور الزامات گردش کر رہے ہیں، بہت سے بیانات میڈیا میں مجھ سے منسوب کیے جا رہے ہیں، ٹرولنگ اور سوالات صرف مجھ سے ہی نہیں میرے خاندان سے بھی ہو رہے ہیں۔ میں نے ابھی تک اس پہ بات نہیں کی اور آئندہ بھی نہیں کروں گی کیونکہ یہ کیس عدالت میں زیر سماعت ہے، تو مہربانی کریں اور مجھ سے غلط بیانات منسوب نہ کریں۔ میرا فلسفہ یہ ہے کہ شکایت کرو نہ وضاحت۔ میں صرف اتنا کہوں گی کہ تحقیقات جاری ہیں۔ ایک ماں ہونے کے ناطے میں اپنے اور اپنے بچوں کی نجی زندگی کے احترام کا مطالبہ کرتی ہوں۔ غیر مصدقہ معلومات کی تصدیق کیے بغیر برائے مہربانی اس پہ تبصرہ نہ کریں۔ راج کندرا پراپرٹی، کانکنی، سپورٹس، اسٹاک مارکیٹ اور ہوٹل جیسے کئی شعبوں میں کاروبار کر رہے ہیں۔ انہوں نے بالی ووڈ میں فلم سازی اور سپورٹس میں بھی پیسہ لگایا ہوا ہے۔ آئی پی ایل کی ٹیم راجستھان رائلز کی ملکیت میں بھی حصہ دار ہے۔ راج کندرا پہ آئی پی ایل میں میچ فکسنگ کا بھی الزام لگا تھا۔ اسپاٹ فکسنگ کے معاملے میں اس وقت پولیس نے کندرا کے علاوہ کئی کرکٹ کے کھلاڑیوں کو بھی گرفتار کر لیا تھا۔ شلپا کا اپنے خاوند کی بے گناہی کے حوالے سے کہنا ہے کہ پون ایپ اور پون فلموں کے بارے میں کچھ معلوم نہیں، شوہر راج کندرا بے قصور ہے۔ شلپا کا کہنا تھا لندن میں بیٹھے راج کندرا کے رشتہ دار جو ایپ میں ویڈیوز ڈالتے تھے ان میں ان کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ شلپا نے کہا ان کے شوہر ایپ کے لیے ویڈیو بناتے تھے، میرے شوہر نے ایسا کچھ نہیں کیا، وہ بے گناہ ہے، ہمارا اس کیس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور تو اور کندرا کے اس کاروبار میں شامل اداکارہ نے کندرا کی حمایت میں انتہا کر دی۔ اداکارہ گیانو سستا کا بھی نام اس میں آ رہا ہے، جنہوں نے کچھ دن پہلے ممبئی پولیس پر سنگین الزامات کی بوچھاڑ کی تھی۔ اداکارہ کچھ دن پہلے راج کندرا کے حق میں کھل کر سامنے آئی تھی اور اپنے بیان میں یہ بھی کہا تھا کہ راج جنسی خواہشات کو ابھارنے والا مواد بناتے ہیں، فوش فلمیں نہیں بناتے۔ اداکارہ نے اب تک اپنے بیان کو ثابت کرنے کے لیے انسٹاگرام پہ برہنہ ہو کر لائیو سیشن کے دوران اداکارہ بیڈ پر الٹا لیٹی رہی اور انہوں نے کیمرہ صرف اپنے چہرے پہ رکھا اور کہا میں سچ میں کوئی کپڑے نہیں پہن رکھے، مکمل طور پہ نیوڈ ہوں۔ اب آپ لوگ مجھے بتائیں کیا میں بیہودہ یا گھٹیا لگ رہی ہوں، یا کیا آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پون ہے؟ جو ویڈیوز میں نے ایپس کے لیے بنائی ہیں آپ اسے پون کہہ رہے ہیں، یہ سراسر غلط ہے۔ منافقت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ اس حوالے سے پیشن گوئیاں کی جا رہی ہیں کہ راج کندرا کو 6 مہینے سے 2 سال کی سزا ہو سکتی ہے، اور اس حوالے سے جو بھی تازہ ترین اپڈیٹ ہوگی میں آپ تک فوراً لے کے آؤں گا۔ لیکن آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ اللہ حافظ۔